نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قرآن مجید سورۃ الشعراء آیت نمبر 89. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. قیامت کا دن وہ دن ہے جس دن مال اور بیٹے کام نہیں آئیں گے، کوئی فائدہ نہیں دیں گے مگر جو اللہ کے پاس سلامت دل لے کر آیا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں دنیا میں سب سے زیادہ جس چیز پر محنت کرنے کی ضرورت ہے وہ اپنا ہی دل ہے، اپنا ہی آپ ہے. عام طور پر ہم انسان کس چیز کے لیے روتے ہیں، کس چیز کے لیے پریشان ہوتے ہیں؟ اگر بچے نہ ہوں اور بچوں میں سے بھی خاص طور پر بیٹے نہ ہوں تو ایک عورت سمجھتی ہے کہ اس کی زندگی ادھوری ہے اور اس کی قسمت پھوٹ گئی، اور وہ اپنے آپ کو دنیا کا بدقسمت انسان سمجھتی. لوگ بھی اس کے طرف عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں. یہ ہمارا انڈیا پاکستان کا کلچر ہے. لیکن اللہ کے نزدیک کسی کی ویلیو، کسی کی اہمیت کم نہیں ہوتی اگر اس کے پاس اولاد نہ ہو یا اس کے بیٹا نہ ہو. اسی طرح یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اگر کسی کے پاس مال نہ ہو، اس کا کوئی سٹیٹس نہ ہو تو وہ بھی اپنے آپ کو بدقسمت سمجھتا ہے. تو ایسی بھی کوئی بات نہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ رزق، یہ مال خود تقسیم کیا بندوں کے درمیان. کسی کو زیادہ دیا، کسی کو کم دیا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے نحن قسمنا بینکم معیشتکم، ہم نے تمہارے درمیان یہ معیشت، یہ معاش، رزق تقسیم کیا ہے. اسی طرح اللہ نے کسی کو عقل زیادہ دی، کسی کو کم دی، کسی کو صحت زیادہ دی، کسی کو کم دی. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی تقسیم. ہم سے اللہ تعالیٰ کو کیا چاہیے؟ وہ چاہیے قلب سلیم، وہ دل جو شرک سے پاک ہو، جس میں سب سے زیادہ اس کی محبت ہو، جس کے اندر ایمان ہو، جس کے اندر اخلاص ہو. اللہ کو ایسا دل چاہیے. اور قیامت کے دن انسان کے صرف ظاہری اعمال نہیں دیکھے جائیں گے کہ وہ ظاہر میں کیا کر کے آیا، بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ اس کے دل کی حالت کیا تھی. ایک حدیث میں آتا ہے ان اللہ لا ينظر الى اجسادکم ولا الى صورکم، اللہ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا کہ کتنے فٹ ہو تم، یا کتنے سلم ہو، یا کتنے سمارٹ ہو، ولا الى صورکم، اور تمہاری شکلیں بھی نہیں دیکھتا کہ کس کا ناک کیسا ہے، یا کس کی آنکھ کیسی ہے، یا کس کا رنگ کیسا ہے. اللہ کو یہ نہیں دیکھتا کیونکہ یہ تو سب اس نے خود بنایا. یہ بھی اس کی تقسیم ہے. زمین کے مختلف حصے ہیں، کہیں پر سفید رنگ کے لوگ رہتے ہیں، کہیں بالکل اس کے اپوزٹ بلیک کلر کے لوگ رہتے ہیں. یہ تقسیم اللہ نے کی ہے. ہم نے اپنے اختیار سے نہیں کہ ہمارا رنگ اگر سفید ہو گیا تو یہ ہماری چوائس تھی تو اس لیے ہمیں سفید رنگ مل گیا، اور جس کو نہیں ملا تو اس کی چوائس شاید ایسی نہیں تھی. نہیں، یہ اللہ کی اپنی مرضی، جس کو جیسا چاہے دے رنگ. اس لیے وہ کسی کے بھی نہ جسم کو دیکھتا نہ شکل کو دیکھتا. کیا دیکھتا ہے؟ وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ دل کا حال کیا ہے، اس کے اندر کیفیت کیا ہے، اس کے اندر ایمان کتنا ہے. لیکن دل ایک ایسی چیز ہے جو ایک گوشت کا ٹکڑا بھی ہے اور دوسری طرف ایک مانوی دل بھی ہے. ایک عضوی دل ہے، ایک مانوی دل ہے. عضوی گوشت کا ٹکڑا ہے، اعضاء، عضو یعنی ایک جسم کا پیس ہے، پارٹ ہے. اور ایک مانوی دل ہے، ہم سب لوگ اس کو سمجھتے ہیں، قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے. پھر اس کے علاوہ شعر و شاعری میں بھی بہت ذکر آتا ہے دل کا. مختلف لوگوں نے مختلف طرح سے اس کو ایکسپلین کیا ہے. جس طرح جسمانی طور پر دل بیمار ہوتا ہے، جسم بیمار ہوتا ہے، اسی طرح مانوی دل وہ بھی بیمار ہوتا ہے. اگر کسی کا دل بیمار ہو جائے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ فوراً ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. مثلاً آپ دیکھیے کہ اگر کسی کا دل بند ہونے لگے یا اس کو دل کا دورہ پڑ جائے تو اس کو یہ نہیں کہتے اچھا چلو ابھی تو سو جاؤ، صبح اٹھیں گے پھر دیکھیں گے. وہ تو ہمیشہ کے لیے سو جائے گا. فوراً آپ اس کو ہاسپٹل لے جاتے ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہاں جا کر جو کچھ ڈاکٹر کہتا ہے وہ سب کچھ کرتے ہیں. بعضوں کا زیادہ دن کے لیے وہ ہاسپٹل میں رکھ لیتے ہیں. اب کیا سب کام چھٹ جاتے ہیں، جاب، بزنس، بچے، سوشل لائف،
آرام، سکون، ہر چیز ختم ہو جاتی اور انسان کی ساری توجہ اپنے دل کی اصلاح کی طرف لگ جاتی. بالکل اسی طرح انسان کا جو مانوی دل ہے وہ بھی بیمار ہوتا ہے، اس کو بھی اصلاح کی ضرورت ہوتی. کوئی بیماریاں چھوٹی ہوتی ہیں، کوئی بڑی ہوتی، جیسے عام دوسری بیماریاں ہوتی. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر بندہ کبھی نہ کبھی بیمار ضرور ہوتا ہے. دل کی بیماری تو بہت بڑی بیماری ہے، لیکن عام چھوٹی چھوٹی بیماریاں، نزلہ، زکام، بخار، کوئی چھوٹا ہو یا بڑا ہو، بچہ ہو یا جوان ہو یا بوڑھا ہو، عورت ہو یا مرد ہو، کوئی بھی ہو ضرور بیمار ہوتے ہیں. جب کوئی بھی بیمار ہوتا ہے تو فوراً دھیان کس طرف جاتا ہے؟ کیا کریں؟ دوا کھائیں، کسی سیانے کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، حکیم کے پاس جاتے ہیں، کسی عقل مند سمجھدار شخص کے پاس جاتے ہیں کہ اچھا مجھے اب یہ تکلیف ہے تو ہم کیا کریں. یعنی فوراً ہم کوشش شروع کر دیتے ہیں، مجاہدہ شروع کر دیتے ہیں. پھر اپنے آپ کو اینالائز کرتے ہیں کہ کیوں بیمار ہوئے. اگر زکام ہوا تو کیوں ہو گیا، محاسبہ کرتے ہیں نا، اینالائز کرتے ہیں اپنے آپ کو. پھر اس کے بعد مراقبہ کرتے ہیں، پیچھے فالو اپ کرتے ہیں، علاج معالجہ کرتے ہیں. پھر یہ دیکھتے ہیں کہ اچھا آئندہ مجھے ایسا نہیں کرنا، لیکن پھر وہی غلطی کر بیٹھتے ہیں، پھر بیمار ہو جاتے ہیں. ایسا تھوڑی ہوتا ہے کہ سر درد زندگی میں ایک دفعہ ہو یا بخار ایک دفعہ ہو یا زکام ایک دفعہ، بہت دفعہ ہوتا ہے، پھر ٹھیک ہوتے ہیں، پھر بیمار ہوتے ہیں، پھر ٹھیک ہوتے ہیں، پھر بیمار ہوتے ہیں. بالکل اسی طرح ہمارا دل جو ہے وہ بھی کبھی ٹھیک ہوتا ہے، کبھی بیمار ہوتا ہے، کبھی ٹھیک ہوتا ہے، کبھی بیمار ہوتا ہے. کبھی ایمان بہت اونچا ہو جاتا ہے، کبھی ایمان ڈاؤن ہو جاتا ہے. کبھی ہمارا دل میں اللہ کی محبت بہت ٹھاٹھے مارتی، کبھی ایسی عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے. عربی میں دل کو قلب کہتے ہیں اس لیے کہ وہ ایک حالت میں رہتا ہی نہیں، الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے، اس کی کیفیات جو ہیں وہ بدلتی رہتی. لیکن ایک چیز فار شور کہ ہم سب کو دل کی اصلاح کی ضرورت رہتی ہے. کوئی بھی ایسا نہیں جو یہ کہے کہ نہیں میرا دل تو بہت مومن ہے اور میرا دل تو بہت پاک ہے اور میرا دل میں تو کبھی کوئی خرابی آئی نہیں اور میرا دل تو بالکل ٹھیک ہے اور مجھے اس کی ضرورت نہیں. کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا، کوئی دعویٰ کر ہی نہیں سکتا. جیسے کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں آج تک بیمار نہیں ہوا، ایسے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا دل میں ابھی تک کوئی خلل خرابی نہیں آئی. لہذا بہت ضروری ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ وہ کیا خرابیاں ہوتی ہیں اور ان کی اصلاح ہم کیسے کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو کس طرح ٹھیک رکھیں کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے تو ہمارے پاس قلب سلیم ہو، سلامت دل ہو، بیمار دل نہ ہو. بس یہ ہمارا ٹارگٹ ہونا چاہیے، کیونکہ اس دن وہ ناکام ہو گیا جو بیمار دل لے کے پہنچا اور کامیاب وہ ہو گیا جو سلامت صحیح صحت مند دل لے کے پہنچا. تو اس لیے اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا دل جو ہے وہ بیمار دل ہے اور ہمیں یہ پتا ہے کہ بیماری چھوٹی ہے یا بڑی ہے یا بہت زیادہ بیماری ہے، تو اس کے حساب سے پھر علاج کرنا پڑتا ہے. چھوٹی موٹی بیماری تو ہو جاتی ہے اور ٹھیک بھی ہو جاتی ہے، لیکن اگر زیادہ بڑی بیماری ہو جائے تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ صرف دوا نہیں کام کرتی، اس میں پرہیز بھی بہت سی چیزوں کا کرواتے ہیں، بہت سی پسندیدہ چیزیں چھوڑنی پڑتی ہیں. مثلا خدا نخواستہ کسی کو ہارٹ اٹیک ہی ہو جاتا ہے تو اس کو اپنا پورا لائف سٹائل بدلنا پڑتا ہے، پورا پیٹرن چینج کرنا پڑتا ہے. سلیپ پیٹرن، ایکسرسائز پیٹرن، کھانے پینے کا، ہر چیز کا اس کو طریقہ بدلنا پڑتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو بیماری بہت بڑی لگ گئی ہے. تو اسی طرح ہم سب بھی اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے اندر کتنی بیماری ہے، کیسی بیماری ہے، تاکہ ہم اس کے مطابق پھر اپنا علاج بھی کریں. اب ان بیماریوں میں سب سے بڑی بیماری تو شرک کی ہوتی کہ انسان اپنے دل میں جیسا مقام اللہ تعالیٰ کا ایسا مقام کسی اور کو دے، چاہے کوئی انسان ہو یا بت ہو یا کچھ بھی. پھر اسی طرح دل میں سختی بھی ہوتی ہے، جیسے ضد، ہٹ درمی، اللہ کی بات نہ ماننا. کبر ہوتا ہے، یعنی تکبر انسان کے اندر ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے اور کسی کی بات توجہ سے نہیں سنتا، اس پر دھیان نہیں دیتا، اخلاص نہیں ہوتا. پھر اسی طرح بعض اوقات بخل ہوتا ہے، دل کی تنگی ہوتی ہے، بزدلی ہوتی ہے، حقد ہوتا ہے، کسی کے لیے نفرت اور ہیٹرڈ. پھر عاجزی، سستی، کسل مندی، غفلت، یہ سب دل کی بیماریاں. اب سستی ہو سکتا ہے ہمارے اعضاء کر رہے ہیں، مگر اصل تو اندر ہے، ارادے کی کمزوری تو اندر ہے، دل کے اندر. ہمارا ارادہ، نیت، یہ سب چیزیں دل کے اندر ہوتی ہیں. تب آپ دیکھیں کہ ایک دل کے اندر کیا کچھ ہے.
تو جیسا انسان بیمار ہوتا ہے تو وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، اسی طرح جب دل بیمار ہوتا ہے تو اس کو علماء ربانیین کے پاس جانا پڑتا ہے، ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا پڑتا ہے، ایسے لوگوں کے پاس جا کر سیکھنا پڑتا ہے جو دلوں کے طبیب ہوتے ہیں، جو دلوں کے ڈاکٹر ہوتے ہیں. یعنی جیسے فزیکل ہارٹ کے ڈاکٹر الگ ہوتے ہیں اور جو مانوی ہارٹ ہے ہمارا، اس کے ڈاکٹرز علماء ہوتے ہیں. اور جیسے دوا ہوتی ہے فزیکل ہارٹ کے لیے، اسی طرح علم ہوتا ہے باقی دل کی بیماریوں کے، مانوی بیماریوں کے لیے علم سیکھنا پڑتا ہے، روشنی چاہیے ہوتی. اور الحمدللہ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ سب علم حاصل کرنے کے لیے اپنا وقت نکالتے ہیں اور اس میں اضافہ بھی کرتے رہتے ہیں. اس میں کوئی سستی نہیں ہونی چاہیے. مسلمان ہونے کا مطلب صرف زبان سے ایک اقرار کرنا نہیں ہے، بلکہ مسلمان ہونے کا مطلب ایک پورا لائف سٹائل چینج کرنا ہے، اپنی ہر چیز کو اللہ کی مرضی کے مطابق بنانا ہے. اور یہ اسی وقت ہوتا ہے جب ہمارے دل کی حالت بدل، کیونکہ ہمارے باقی جتنے بھی اعضاء ہیں، ہاتھ ہے، آنکھ ہے، کان ہے، زبان ہے، یہ سارے دل کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. جو دل کرتا ہے نا، انسان وہی چیز دیکھنا پسند کرتا ہے، انہی چیزوں کو دیکھتا رہتا ہے. اب مثلا کچھ لوگوں کو تصویریں دیکھنے کی عادت ہوتی، کبھی وہ ٹیلی ویژن پہ دیکھتے ہیں، کبھی وہ رسالوں میں دیکھتے ہیں، کبھی وہ بل بورڈ پہ دیکھتے ہیں، کبھی وہ کہیں دیکھتے ہیں. جو دل میں ہے پسند وہی چیز ہے، وہ ڈھونڈتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، کبھی انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے وہی دیکھتے رہتے ہیں. اسی طرح جیسا دل ہوگا ویسے ہی کان سننا چاہیں گے، جو پسند ہوگا. کان تو ایک آلہ ہے نا، یہ تو ایک فزیکل چیز ہے، اس کے اندر سے وہی وہ گزرے گا، اس پہ توجہ وہی دے گا، وہ اندر سے دل دے رہا ہوتا ہے توجہ. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا بعض اوقات ہم نماز پڑھے تو ساتھ کوئی بات کر رہا ہوتا ہے تو یہ دل اللہ کی طرف ہوگا تو دھیان ادھر ہوگا، اگر بندے کی طرف ہوگا تو دھیان ادھر ہوگا، اس کی باتوں کی طرف زیادہ آپ سوچ رہے ہوں گے. اسی طرح کچھ لوگوں کو گانا سننے کا بہت شوق ہوتا ہے کیونکہ ان کے وہ دل کے اندر اس کی محبت بیٹھی ہوئی ہے. تو یہ قدرتی سی بات ہے کہ جیسا انسان کا دل ہوگا ویسے ہی اس کے ادھر ہی پاؤں چل کے جائیں گے، ادھر ہی ہاتھ وہی چیزیں پکڑیں گے، وہی دیکھیں گے، وہی کریں گے، انہی لوگوں سے ملیں گے. اور اس طرح ہماری پوری زندگی جو ہے وہ دل کے گرد گھوم رہی ہوتی ہے، سارا جسم اس کا غلام ہوتا ہے. دل جو ہے وہ بادشاہ ہے، باقی سب غلام ہے، اس کے آگے کام کر رہے ہیں اور وہ آرڈر کر رہا ہے، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو. اچھا کہتا ہے تو وہ اچھی طرف چل پڑتا ہے، برا کہتا ہے تو بری چیز کی طرف چل پڑتا ہے. لیکن ہوتا وہی ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ دل ٹھیک ہو تاکہ باقی سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں. اس میں پھر یہ ہے کہ ہم سب کو اپنا اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا ہمارے دل میں سچا ایمان ہے. ایمان کا مطلب ہوتا ہے نا مان جانا، کہ اللہ کی ہم ہر بات مانتے ہیں کہ جو اس نے فرمایا سچ فرمایا. ویسے قرآن پاک کو ماننا کیا ماننا ہے؟ قرآن مجید کے شروع میں یہ آتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب اس میں کوئی شک ہے ہی نہیں. اگر ہم شک کر رہے ہیں اس میں، اس کا مطلب نے مانا ہی نہیں کتاب کو. ماننے کا مطلب تو یہ کہ شک نہ ہو. لیکن یاد رکھیے کہ جو ہمارا دشمن شیطان ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وسوسہ ڈالتا ہے. وہ اپنے کام وسوسے کے ذریعے کرتا ہے. اچھا وسوسہ جو ہوتا ہے وہ دل میں شک پیدا کر دیتا ہے. اچھا جب شک پیدا ہوتا ہے تو یقین ہل جاتا ہے. جب یقین ہلتا ہے تو پھر انسان غلط کام کرنا شروع کر دیتا ہے، پھر وہ اس علم پر عمل نہیں کر سکتا. تو علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بہت ضروری ہے کہ ایمان ہمارا پکا ہو کہ اللہ نے جو کچھ فرمایا ہے وہ بالکل سچ ہے، اس میں کوئی شک ہے ہی نہیں، وہ سب کا سب ہمارے فائدے کا. جتنا اس پر ہمارا ایمان پکا ہوگا اتنا ہی ہمارا عمل اچھا ہوگا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان یہ دیکھے کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے وہ اللہ کے لیے کر رہا ہے یا کسی اور کے لیے کر رہا ہے. اب مسئلہ ہمارا اللہ پر اعتماد ہے کہ وہ جو کہتا ہے وہ اچھا کہتا ہے. قرآن میں جو بتایا سچ بتایا اور مجھے اس پر عمل کرنا ہے. اب انسان عمل شروع کر دیتا ہے، شیطان پھر آ جاتا ہے اور انسان کی نیت خراب کرنے لگتا ہے. اس کے دل میں دنیا کی محبت ڈالنے لگتا ہے کہ اچھا دیکھو لوگ تمہاری کتنی تعریف کریں گے، لوگ تم سے خوش ہوں گے، تمہارے ماں باپ خوش ہوں گے، یا بہن بھائی یا دوست یا رشتہ دار یا دنیا خوش ہوگی. پھر نیت خراب کر دیتا ہے. یہ ریاکاری جو ہے یہ اعمال کو ختم کر دیتی. انما الاعمال بالنیات. اگر عمل اللہ کے لیے خالص ہے نہیں، جتنا مرضی بڑا ہو، پہاڑ جتنا عمل بھی بالکل اس کے تنکے کے برابر بھی اس کا وزن نہیں ہوگا قیامت کے دن، کیونکہ وہ اللہ کے لیے نہیں کیا.
قرآن پاک میں آتا ہے کہ لا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، قیامت کے دن ایسے لوگوں کے اعمال کو ہم کوئی وزن نہیں دیں گے، وہ ترازو میں رکھے جائیں گے، ان کا وزن ہوگا ہی نہیں. بالکل ایسے ہی کبھی بچپن میں جیسے لکڑیوں کی آگ جلتے دیکھتے تھے نا، تو مجھے بڑی حیرت ہوتی تھی کہ آگ جلی، اتنے بڑے بڑے شعلے نکلے، پھر کوئلے بنے، اتنی دیر کوئلے دہکتے ہیں، پھر کوئلے آہستہ 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 ٹھنڈے ہوتے ہیں، اس کے بعد بالکل راکھ رہ جاتی ہے. وہ بعض اوقات راکھ ایسے ہوتی ہے کہ جیسے وہ ایک لکڑی پڑی ہوئی ہو، لیکن جب آپ اس کو اٹھاتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا. کدھر گئی وہ ساری؟ وہ لکڑی جو آپ اتنی مشکل سے اٹھا کر لائے تھے، اتنی بھاری تھی، ابھی جب وہ جلی اور وہ راکھ بنی تو راکھ کا تو کوئی وزن ہی کوئی نہیں. آپ ہاتھ میں پکڑے تو ہاتھ میں آتا ہی کچھ نہیں، مٹی سے بھی پتلی باریک چیز ہو جاتی ہے، اور وہ اڑائے تو اس کے ہوا میں گرد بھی خاص نہیں اڑے گی، ختم. بالکل اسی طرح انسان کے بڑے سے بڑے عمل، بڑا بڑا صدقہ خیرات، بڑی بڑی نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، اگر ریاکاری ہے تو بلیو می اسی طرح جلی ہوئی لکڑی کی راکھ کی طرح کوئی وزن نہیں اس کا. اب یہ نیت اور ارادے کہ کس کے لیے کام کرے کس کے لیے نہیں، یہ ظاہر سے نہیں ٹھیک کیے جا سکتے. یہ کہاں سے ٹھیک ہوگا؟ دل کے اندر سے ہی اس کی اصلاح ہوگی کہ یہ اللہ کے لیے ہم کو کرنا ہے، اور جب اللہ کے لیے ہوگا تبھی وہ قبول ہوگا. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہمیں جب دین سمجھ میں آنے لگتا ہے، علم آنے لگتا ہے، ہمیں کچھ پتہ چلتا ہے، کام کرنا ہم کرنے لگتے ہیں، ہمارے دل کی کیفیت بڑی اچھی ہوتی ہے، اللہ کی یاد بھی آنے لگتی ہے، ہم ذکر بھی کرنے لگتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر تھوڑا دل لوگوں کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، دنیا میں پھرتے ہیں، گھومتے ہیں، بازار جاتے، پھر دل غافل ہونے لگتا. پھر واپس آ کے نماز پڑھتے ہیں، وہی خیال آتے ہیں، کسی نے کوئی بات کی ہوتی ہے وہ چبھی ہوئی ہوتی ہے، وہی پلٹ پلٹ کے خیال آتا رہتا ہے، اس نے مجھے یہ کیوں کہا، اس نے فلاں نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، فلاں ایسا کیوں کر رہا تھا. یا کوئی چیز جا کر دیکھتے ہیں بازار میں تو اس کا خیال آتا ہے اچھا میں لے ہی لیتی تو اچھا تھا، اچھا پھر اگلی دفعہ لینے جاؤں گی، پھر یہ کروں گی وہ کروں، وہی خیال بار بار آتے جاتے ہیں. اچھا پھر کیا ہوتا ہے؟ نماز ایک پڑھی، اس میں پورا دل نہیں لگا، وہ دل کے اندر تھوڑی اور غفلت ہوئی، پھر اور غفلت ہوئی، پھر ہم وہ جو آگے آئے تھے وہ پھر پیچھے آنے لگتے. ایمان والے کون ہوتے ہیں؟ وبشر المخبتین الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ہل جاتے ہیں. ہم سب کو دیکھنا چاہیے کہ اگر صحیح سلامت دل ہوگا تو یہ ہو نہیں سکتا قرآن سنے، تلاوت کریں، ذکر ہو اور دل ادھر ہی رہے. دل ہلے گا، دل بدلے گا، ان کے دل چینج ہو جاتے ہیں، فوراً اللہ کی طرف رغبت کرنے لگتے ہیں. تو حقیقت یہ ہے کہ دل مرکز ہے، یا تو اس کے اندر ایمان ہوگا، یا پھر شک ہوگا، یا اخلاص ہوگا، یا نفاق ہوگا، ریاکاری ہوگی، یا پھر خوش قسمتی ہوگی، یا بدبختی ہوگی. اسی طرح یا اس کے اندر تقوی ہوگا، خدا کا خوف ہوگا، یا بندوں کا خوف ہوگا. تقوی اللہ کے ڈر کو کہتے ہیں نا، اور دوسری طرف بندوں کا ڈر ہوتا ہے. آپ دیکھیے کہ ہم کتنے کام ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے ڈر سے کرتے ہیں، اور کتنے ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں کی خاطر کر رہے ہوتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، اگر نہیں کیا تو وہ پھر ناراض ہو جائیں گے. تو یہ تو تقوی کے خلاف ہو گئی بات، اللہ کا ڈر تو نہیں رہا اس میں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ سلامت دل کی ایک اور علامت یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر رحمت ہوتی ہے، رحم ہوتا ہے بندوں کے لیے. وہ انسان ہر ایک کے لیے مہربان ہوتا ہے، خیر خواہی ہوتی ہے. وہ اپنا ہو، پرایا ہو، کوئی ہو، مسلمان ہو نہ ہو، کچھ ہو، وہ ان کے لیے تڑپتا ہے کہ ان کا کیا بنے گا، کیا ہوگا. یعنی انسان چین سے نہیں بیٹھ سکتا جب اس کو خیال آتا ہے تو کہ اگر ایمان نہیں ہوا، عمل صالح نہیں ہوا، آخرت میں بڑی نقصان ہوگا. کیسے ایک بندہ چین سے بیٹھ سکتا ہے کہ اس کو یہ پتا بھی ہو کہ اگر اس نے دین کی بات دوسرے کو نہیں بتائی، آگے ان کو مسلمان نہیں کیا اور وہ کفر میں مر گئے، شرک میں مر گئے، تو ان کا انجام آگ ہوگا. پھر انسان بے چین ہوتا ہے. پھر یہ بے چینی جب اس کو لگتی ہے تو پھر وہ سوچتا ہے میں کیا کروں. پھر وہ اپنا وقت بھی نکال لیتا ہے، اپنے شغل مصروفیت بھی کم کر دیتا ہے. اب دیکھیں نا، جیسے کوئی ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے تو بندہ کیا کرتا ہے، ہر چیز، سوشل لائف سب ختم ہو جاتی، کھانا پینا، پارٹیاں، دعوتیں سب ختم ہو جاتی ہیں، کیونکہ اس کو زندگی اب پیاری. تو جس کو آخرت کی زندگی پیاری ہوتی ہے وہ بھی اپنی پرائرٹی سیٹ کرتا ہے کہ مجھے سب سے پہلے نمبر 1 پہ کیا کام کرنا ہے، پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے، اس کے بعد کیا کرنا ہے. پھر وہ ہر ایک کے لیے
مہربانی سوچتا ہے، ہر ایک کے لیے خیر سوچتا ہے، اس کو کیسے فائدہ دوں، ایسے اس کو کیسا فائدہ پہنچاؤں، اس کا بھلا کہاں سے کروں، اس کی خیر کہاں سے کروں. پھر وہ خود غرض نہیں رہتا، پھر وہ فائدہ پہنچانے والا رہ جاتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ دل میں لوگوں کی محبت ہوتی ہے، بغض نکال دیتا ہے انسان. جنتی لوگوں کے بارے میں خاص خصوصیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، وہ کیا ہے کہ ان کے دل جو ہے ان کے اندر کوئی غل، حقد، نفرت، کسی کے لیے برا نہیں ہوگا. ایک مرتبہ ایک شخص آپ کی مجلس میں آ رہا تھا، دور سے آ رہا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ ابھی مجلس میں ایک ایسا شخص آئے گا کہ جو جنتی ہے. اگلے دن پھر کہا کہ ابھی ایک ایسا شخص آنے والا جو جنتی ہے. تو لوگوں نے دیکھا وہی آ گیا. پھر تیسرے دن وہی آ گیا. تو ایک صحابی کو بہت شوق ہوا کہ میں یہ دیکھوں کہ کیا خوبی ہے ان کے اندر کہ ان کو جنتی کہا گیا، یہ کیا کرتے ہیں. تو وہ ان کے پیچھے ہو لیے اور ان سے کسی طرح منت سماجت کر کے کہا میں آج آپ کے گھر رہنا چاہتا ہوں. تو وہ کہے کہ کس طرح گھر کیسے رہنے کی. تو بہرحال انہوں نے کس طرح منا لیا. ساری روٹین دیکھتے رہے کہ یہ کیا کرتے ہیں، کتنے تہجد پڑھتے ہیں، کتنے اور کام کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا دیکھا کہ بالکل نارمل لائف ہے، کوئی ایسا ایکسٹرا کام نہیں ہے، جیسے کوئی بھی رہتا ہے ایسے ہی رہتے ہیں. تو انہوں نے ان کو پوچھا کہ تم مجھے خاص بتاؤ کیا کرتے ہو جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری جنتی ہونے کی بشارت دی ہے. تو اس نے کہا میں ویسے تو کچھ نہیں کرتا، بس صرف یہ ہے کہ میں اپنے دل میں کسی بھی مسلمان کے خلاف کوئی نفرت نہیں رکھتا. اب مجھے کوئی کچھ بھی کہہ دے میں اس کو معاف کر دیتا، کسی کے لیے دل نہیں میلا رکھتا. اور یہ کب کر سکتا ہے انسان یہ سوچے میں نے بھی تو غلطی کرتا ہوں، دوسرے نے کر دیا تو کیا ہوا، چلو اس بات کو کیوں ایشو بنانا ہے، چھوڑو اس کو، ختم کرو، معاف کرو، آگے چلو. یہ اتنی بڑی کوالٹی ہے کہ جو انسان کے قلب کو سلیم کر دیا نا. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. مگر یہ کہ جو اللہ کے پاس سلامت دل لے کر آتا ہے. تو ایسے شخص کا دل لوگوں کے لیے محبت رکھتا ہے، نفرتیں نہیں رکھتا. پھر جب انسان کے اندر دوسروں کے لیے رحمت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، نفرت نہیں ہوتی، تو اس کے اندر تواضع آتی ہے، ہمبلنس آتی ہے، کبر ختم ہوتا ہے. ورنہ تو انسان اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا رہتا ہے کہ میں ہی سب سے اچھا ہوں، میں سب سے بڑا ہوں، عقل مند ہوں، علم والا ہوں، فلاں ہوں فلاں. نہیں، پھر جب دوسرے کو وہ امپورٹنس دیتا ہے تو اب آبویسلی اس کے اندر ایک تواضع آتی ہے اور ہمبلنس آتی. یہ چیز انسان کے اندر اطمینان پیدا کرتی. جب دل کے اندر کبر آتا ہے تو انسان بہت بے چین رہتا ہے، اس کے اندر اضطراب اور قلق رہتا ہے، کیونکہ اس کو ہر وقت یہ پریشانی رہتی ہے کہ لوگوں نے مجھ کو بڑا مانا ہے کہ نہیں مانا. اور وہ اس چکر میں اور اس کوشش میں اور اس چیز کے اندر وہ اتنا پریشان رہتا ہے کہ پھر اس کو کسی چیز میں سکون نہیں آتا، خوشی نہیں ملتی. تو اس لیے یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. جب انسان کے اندر ایمان ہوتا ہے، اللہ کی محبت ہر چیز سے بڑی ہوتی ہے، تو بہت سے غم خود ہی نکل جاتے ہیں. جب کوئی پریشانی آتی ہے وہ کہتے ہیں اللہ ہے نا، کافی ہے میرے لیے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، وہ زمین آسمان کے خزانوں کا مالک ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، سب کچھ جو زمین میں ہے وہ اس کا ہے، اصل مالک تو وہ ہے، ہم سب تو ٹیمپرری مالک ہیں. پھر اس کے بعد جب ایمان سچا آ جاتا ہے پھر ہر کام اللہ کے لیے ہونے لگتا ہے. جب ہر کام اللہ کے لیے ہونے لگتا ہے، اخلاص آ جاتا ہے، نفاق ختم ہو جاتا ہے، تو پھر انسان کے اندر شہرت کی طلب نہیں رہتی، بڑا بننے کی خواہش نہیں رہتی. پھر لوگوں کے لیے مہربانی آتی، محبت آتی ہے. پھر انسان کے اندر ایک اطمینان قلب اور شرح صدر اور ایک سکون کی زندگی بسر کرتا ہے. اور جب مرتا ہے تو اسی نفس مطمئنہ کے طور پہ مرتا ہے کہ موت کے وقت فرشتہ آ کے کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. یہ اسی کو آئے گا جو قلب سلیم لے کے مر رہا ہوگا. لیکن اگر دل کے اندر نفرتیں ہیں، بغض ہیں، بے چینیاں ہیں، قلق ہے، اضطراب ہے، ڈسٹربنس ہے، اور کسی پل چین نہیں، اور کبھی اس کو ستایا، کبھی اس کو پریشان کیا، اور اس کے لیے نفرت، اس کے لیے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ ساری بیماریاں مل کے انسان کو اتنا لتھارجک کر دیتی ہیں، زندگی میں کوئی ہوپ نہیں رہتی، انسان کوئی کام نہیں کرنا چاہتا، سستی اس پہ چھا جاتی ہے، وہ بزدلی آ جاتی ہے، کہ گناہ انسان کو بزدل بنا دیتے ہیں، بزدلی آ جاتی ہے، لوگوں کا خوف آ جاتا ہے،
اور پھر اس طرح آہستہ 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 انسان کے نیک عمل کی جو رفتار ہے وہ سلو ہو جاتی، اور جب عمل کم ہوتا ہے پھر اور دل پہ پریشانی آتی ہے، بس وہ پھر نیچے جاتا 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 اس کا ڈاؤن فال ہو جاتا ہے. اور چاہے کتنا بھی مال ہو، جتنے بھی بچے ہوں، کتنے بھی بڑے بڑے عہدوں پر ہوں بچے، لیکن انسان کی اپنی زندگی مزریبل ہوتی، کیونکہ اس نے اپنے دل کی ابھی اصلاح نہیں کی، اس کا علاج نہیں کیا. اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ انسان توبہ کرے اور اپنی روش کو بدلے. جیسے ہارٹ اٹیک کے مریض کو لائف سٹائل تبدیل کرنا پڑتا ہے، ایسے ہی اس دل کے قلب سلیم حاصل کرنے والے کو بھی اپنا لائف سٹائل تبدیل کرنا پڑتا ہے. قرآن پاک میں آتا ہے من یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا. جو طاغوت کا انکار کرتے یعنی اللہ کی نافرمانی کی طرف بلانے والے سب کو نو کہے کہ میں نے نہیں کرنا یہ کام جس میں اللہ کی نافرمانی. وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ پر اعتماد رکھے، ایمان رکھے. فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اس نے اتنا مضبوط کڑا تھاما، لَا انفصام لہا، جو ٹوٹنے والا ہے ہی نہیں. یعنی اس کا رب مل گیا، اور جب رب مل جاتا ہے اور انسان اس کو تھام لیتا ہے، اس کا توکل اور انابت اور رجوع اور ہر چیز اللہ کے لیے ہو جاتا ہے. پھر اس کو تکلیف ہوتی ہے تو کیا کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، وی بلانگ ٹو اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، اسی کی طرف ہم سب کو واپس جانا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے ہاتھ، پاؤں، آنکھیں، میرا مال، اسباب، ہر چیز وی بلانگ ٹو اللہ، ہر چیز اس کی ہے. تو پھر انسان کے اندر سے بخل اور یہ چیزیں ختم ہونے لگتی. میرا تو ہے ہی نہیں، اللہ نے دیا ہے، اس کے مال میں سے میں دوسروں پر خرچ کر رہا ہوں، اس کی خوشی کے لیے، اس کی رضا کے لیے میں اس کے بندوں کی خدمت کر رہا ہوں. تو یہ چیز انسان کے اندر ایک توکل پیدا کر دیتی ہے، ایک اعتماد پیدا کر دیتی ہے، جس کے نتیجے میں انسان بہت پرسکون زندگی بسر کرتا ہے. اور پھر بڑے سے بڑے مشکل حالات میں بھی وہ سکون میں ہوتا ہے کہ یہ بھی گزر جائے گا طوفان، اور میرا رب میرے ساتھ ہے. اور زندگی میں آپ نے دیکھا ہوگا کتنی اونچ نیچ آتی، کیسی کیسی پریشانی آتی، مگر سب چلی جاتی، پھر بھول بھی جاتی. جب دکھ آتا ہے لگتا سیاہ رات ہے، لیکن جب وہ نکل جاتا تو لگتا کبھی آیا نہیں تھا. اور پھر انسان توبہ کے لیے کیا کرے، استغفار کرے، اور جو بھی بری آتے ہیں ان کو آہستہ آہستہ چھوڑنے کی کوشش کرے. دیکھیے دل خوبصورت ہو نہیں سکتا جب تک کہ اس کی صفائی نہ ہو. کسی بھی چیز کی جب تک صفائی نہ، اس میں آپ نئی چیز نہیں ڈال سکتے. مثلاً آپ نے چائے پی، چائے کا برتن گندا رکھ دیا، اب آپ یہ تھوڑی کرتے ہیں اگلی دفعہ چائے بنائی گندے برتن میں ڈالی. پہلے کیا کرتے ہیں، واش کرتے ہیں، اس کو دھوتے ہیں، پھر چائے ڈالتے ہیں. آپ کو اپنا گھر سجانا تھا، پہلے فرش کو کیا کرتے ہیں، صاف کرتے ہیں، کارپیٹ کرتے ہیں، پھر لا کے فرنیچر رکھتے ہیں اس کے اوپر. کوئی بھی چیز جب آپ کو اس کو کسی کام کا بنانا ہو تو پہلے اس کی میل کچیل دھوتے. اسی طرح توبہ استغفار، اللہ کے آگے رو کر ہم کو اپنے دلوں کی بھی میل کچیل دور کرنی. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اس پر انسان کو پھر آگے بڑھنا ہے. اب یہ ہے کہ اس راستے میں رکاوٹ کیا ہوتی ہے. انسان کا عموماً یہ خیال ہوتا ہے غلطی تو پھر کرنی، تو توبہ کا کیا فائدہ، میں تو رہ ہی نہیں سکتا، مجھ سے تو غلطی بار بار ہوگی، اس لیے توبہ نہیں کر. توبہ کا فائدہ کوئی نہیں، اس سے مایوس نہیں ہونا. شیطان ہمیشہ دل میں وسوسہ ڈالتا ہے. اس میں ایک بہت خوبصورت حدیث ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ ہم میں سے ایک شخص گناہ کرتا ہے، فرمایا تو توبہ کر لیں. پھر وہ توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو کیا اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں معاف ہو جائیں گے. وہ کہنے لگا اچھا پھر وہ گناہ کر لیتا، پھر وہ توبہ کرتا ہے، پھر کیا اس کے گناہ معاف ہو جائیں؟ آپ نے کہا ہاں پھر معاف ہو جائیں گے. اچھا پھر وہ دوبارہ گناہ کر بیٹھتا ہے، پھر وہ توبہ کرتا ہے، کیا اس کے گناہ معاف ہو جائیں؟ آپ نے پھر معاف ہو جائیں گے. پھر آپ نے آخر میں فرمایا سے 2-3 دفعہ ایک ہی بات کہی، کیونکہ ہم کرتے جو سب یہی ہیں. تو آپ نے فرمایا تم تھک جاؤ گے، اللہ نہیں تھکتا. تم توبہ کرتے تھک جاؤ گے، اللہ معاف کرتے نہیں تھکتا. اس کو کوئی مشکل نہیں معاف کرنے میں. فارسی کا ایک شعر ہے 100 بار گر توبہ شکستی باز آ. 100 بار بھی توبہ توڑی ہے تو باز آؤ، پھر بھی وہ توبہ کر لو، کیونکہ اس کے بغیر اور کوئی راستہ جو نہیں. کرتے 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 انسان آخر ایک دن گرتے 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 سنبھل جائے گا، سیکھ جائے گا. یہی اس کا حل ہے
اور جب انسان اپنے اندر دیکھے کہ میرے اندر غلطیاں ہیں، خامیاں ہیں، تو ان پر مایوس نہ ہو کہ میری تو کبھی اصلاح نہیں ہو سکتی اور میں تو کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا. نہیں، اللہ تعالیٰ چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے. بس ہمیں اپنی زندگی کا گول بنا لینا چاہیے کہ مجھے اپنے اندر سے نفاق دور کرنا ہے، ڈبل سٹینڈرڈ دور کرنے ہیں، اللہ سے سب سے بڑھ کے محبت کرنی ہے، اور لوگوں کے لیے دل میں کوئی نفرت نہیں رکھنی، لوگوں کو معاف کر دینا اور یہ بوجھ اتارتے جانا اور صفائی کرتے جانا ہے. اور اپنے دل کے اندر اپنا ٹیسٹ خود ہی کرتے رہیں کہ وہ جو ہوتا ہے نا گٹ فیلنگ جس کو کہتے ہیں. گٹ فیلنگ کیا ہوتی ہے؟ یہاں ایک آپ کا بیرومیٹر لگا ہوا ہے، اس جگہ نا مسلسل ہے، کچھ بھی ہوتا ہے نا فوراً وہاں پر ریڈنگ آنے لگتی ہے. سم تھنگ رانگ، کچھ ہو رہا ہے. بس اس کو انسان پکڑ لے، اس کو ٹھیک کر کے چھوڑنا ہے. استغفار پڑھنا شروع کر دے، درود شریف پڑھنا شروع کر دے، کوئی اچھا کام کرنا شروع کر دے، کسی کے کام آنے لگے. یہ نہیں کہ انسان سب چھوڑ کے کہے ڈپریشن میں چلا. اگر چھوڑ دی رسی تو نیچے گریں گے اور ڈپریشن آئے گا اور پھر اس سے نکالنا بہت مشکل ہوگا. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ یہاں جو سینسر ہے نا، اس سینسر کو انسان اگنور نہ کرے اور اس وقت تک نہ چین سے بیٹھے جب تک کہ یہاں بالکل سکون اور اطمینان نہ آ جائے. کوئی پتہ نہیں کس وقت موت آ جائے. تو ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہماری موت اس حال میں ہے کہ فرشتہ آ کے کہے اے مطمئن نفس چلو اپنے رب کی طرف، رب تم سے راضی ہے، تم رب سے راضی. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکار آئے فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سب اپنے اپنے دل کی اصلاح کریں. تو اصلاح قلب جو ہے یہ ہمارا ٹارگٹ ہونا چاہیے زندگی گزارنے کے لیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.